اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے اور اس ارادے سے کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، تو ہمارے نبی نے ہاتھ آگے کیا بیعت کے لیے، ظاہر ہے، تو ایک دم جو ہے نا انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ آگے کر کے حضرت عمر نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یا عمر، کس چیز نے تمہیں ہاتھ آگے کرنے سے روکا، اور پیچھے تم نے کیوں کر لیا ہاتھ؟ حالانکہ ہمارے نبی کو پتا تھا. تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ میں بس ایک کنڈیشن رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں اسلام میں آتا ہوں تو جتنے میرے پچھلے گناہ ہیں، اور وہ ظاہر ہے طرح طرح کے گناہ ہیں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا؟ تو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا اور ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا، سارے کے سارے جو گناہ ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے واقعات ہونے کے باوجود وارث بھائی، اور ایسی گارنٹیاں اللہ کی موجود ہیں قرآن مجید میں. جیسے ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اب میں تمہیں اور کیا بتاؤں، مطلب اللہ کی یہ بات تمہیں بتا دیا اور اس سے اور کیا گارنٹی ہو. تو اس کے باوجود وارث بھائی بڑے ریزنیبل لوگ، ریزنیبل سے مراد ہے یعنی کہ ریلیجس لوگ کو کبھی کبھی یہ وسوسے آنا کہ نہیں میرا وہ 10 سال پرانا گناہ معاف نہیں ہوا، یا بس اس کے سبب سے میرے اوپر مشکل، ہاں اس کے سبب سے مجھ پہ اس کی نحوست ہے ابھی تک مجھ پہ، یہ وہ. تو اس پہ آپ کو بھی کبھی، چونکہ آپ ماشاءاللہ نان مسلمس کو آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کی آرگنائزیشن کے تھرو، تو کبھی ایسا واقعہ آپ کو بھی دیکھنے میں ملا ہے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے خواتین کو میں نے اس کنڈیشن میں دیکھا. اچھا. یعنی ان کو وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہیں کہ کیا عبدالواس بھی واقعی اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. سبحان اللہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وی کانٹ امیجن اباؤٹ دیٹ. یہ ایک عام سوال بھی ہے ہمارے نوجوانوں کا. یہ نیو مسلم میں تو جب آتے ہیں ماشاءاللہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آنسوؤں کے ساتھ جس طرح وہ اپنے رب کو قبول کرتی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کی آنکھ کا جو ایک آنسو ہے نا، دوزخ کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا جو آنسو ہے یہ اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. آپ کے گناہوں کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کے گناہوں کو دھو دیا گیا ہے، آپ یعنی اللہ کے حضور پاک صاف جیسے برف سے آپ کے گناہوں کو اللہ نے صاف کر دیا. تو بالکل ہوتا ہے. اصل میں ہم نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میں آپ کی شان میں مجھ سے اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ دل میں بات رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپر سے اگر کہہ بھی دیا نا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تو اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی دل میں بات رہے گی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ اس طرح کا گمان کرنا کہ میں نے توبہ بھی کی ہے، گناہ بھی معاف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں رکھتا ہے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. علی بھائی اس میں ایک بڑی اہم بات ہے. جوان پوچھنا چاہتا ہے کہ میں اگر گناہ توبہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے. تو ایک بات ہمارے جوان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ دیکھو کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ ایک چیز یاد رکھو کہ تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، ماں سوائے انبیاء علیہ السلام کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت خود فرماتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے سوا تمام انسان گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا ہے، یعنی جو توبہ کرنے والا ہے، استغفار کرنے والا ہے، اللہ سے صلح کر لینے والا ہے. تو اللہ نے دیکھے کہ گناہ گاروں کو بھی ایک خوبصورت کنڈیشن میں لے آئے کہ بہترین گنہگار کون ہے. ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے غالباً، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مخلوق کو ہٹا کے اس کی جگہ ایک ایسی مخلوق لے کے آتے کہ جو گناہ کرتی پھر توبہ کرتی، پھر گناہ کرتی پھر توبہ کرتی. تو آپ یعنی اس اللہ کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک جو توبہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمارے ذہن میں یا ہمارے دل میں کوئی شک شبہ یعنی اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتہ نہیں میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں کیے. مزید اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو کسی نے پوچھا کہ عبدالواس بھی میں نے بہت زندگی میں غلطی کوتاہیاں کی ہیں، اور اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگوں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً مجھے معاف کر دیں گے؟ تو میں نے ایک لمحے کے لیے کہا کہ نہیں. تو وہ اس نے کہا کہ دیکھا میں بھی یہی سوچ رہا تھا. میں نے کہا لیکن جو آپ سوچ رہے تھے وہ غلط تھا. میں جو آگے والی بات کہنے والا ہوں وہ سنو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تمہاری گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دوں گا. کہیں ایسی تجارت ہے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی شان میں کوئی گستاخی کریں اور اسے معافی مانگے اور وہ آپ کے جتنے اس کو آپ کو غصہ ہو اتنے وہ مال و دولت سے آپ کو نواز دے؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، محبوب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہو گئی نا غلطی، دیر از نو پرابلم. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ عبدالواس بھائی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، اتنی نافرمانی کی ہے، مجھے کس طرح اللہ معاف فرما دیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے اس کو بھر دینا پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے گناہ. تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی آپ کے گناہ ہوں گے کم سے کم اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے. تو اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. پلیز آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوپلیس فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تیرا رب ہے نا،
تو پھر پرواہ کس بات کی ہے؟ بالکل ٹھیک وارث بھائی، یہ جو آیا ہے جس کو سب سے ہوپ فل آیا قرآن کی کہا جاتا ہے، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. امام الرازی جو ہے نا اس میں سے 10 پوائنٹس بتاتے ہیں اللہ کی رحمت کے تفسیر الرازی میں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ انسان کو بتا رہا ہے کہ تم نے میرا تو نقصان ہی کوئی نہیں کیا، نقصان بھی اپنا کیا ہے. جیسے آپ نے شروع میں ایک مثال دی تھی کہ ایک بہت ہی ڈگنیفائڈ انسان ہے، اس سے آپ معافی مانگیں گے، کوئی نہ کوئی اس کے دل میں بات ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس کی کوئی لیٹ سے اولاد کو نقصان پہنچایا ہوگا یا دل دکھایا ہوگا، اس کی عزت آبرو یا خراب اس کی کی ہوگی. بالکل ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے شاید کوئی نہ کوئی وہ اندر ہو کہ یار نہیں اس نے میرے ساتھ بھی غلط کیا تھا، تو تھوڑی بہت گنجائش شاید رہ جائے معاف کرنے کے حوالے سے. دل میں کہیں نہ کہیں کو بات رہ جائے، کہیں نہ کہیں بات رہ جائے. لیکن ہم اصل میں نا اللہ کو بھی انسان کے اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسانی ایٹریبیوٹس. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گاڈ آلمائٹی ہے، اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا حیا والا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بے شک اللہ بہت ہی حیا والا ہے اور بہت ہی زیادہ جنرس ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے. یعنی کریم سے یہاں پہ مراد ہے کہ انتہائی ڈگنیفائڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حیا آتی ہے جب کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی طرف، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کو میں ایمٹی اور ڈس اپوائنٹڈ جو ہے وہ لوٹا دوں. میں ایک مثال اس پہ دیا کرتا ہوں وارث بھائی کہ آپ کے پاس آپ گاڑی چلا رہے ہیں، وائپر والا ہے، آج کل آپ کو پتا ہے وائپر والے تو وہ آپ کو کہ وائپر لے لیں، آپ کا وائپر خراب ہے، آپ کہیں بھائی نہیں چاہیے مجھے وائپر، میرا وائپر ٹھیک ہے. لیکن آپ کو حیا ہے یار یہ بندہ اتنا مانگ رہا ہے، مجھ سے اتنا مانگ رہا ہے، آپ اسے 100 روپیہ پکڑا دیں گے، یار وائپر تو نہیں چاہیے یہ لے 100 روپیہ، یا آپ اسے کہ آجا کھانا کھلا دیتا ہوں، یا آپ کے پاس کوئی چیز پڑی آپ وہ دے دیتے. ایک ڈگنیفائڈ انسان کا یہ رویہ. تو رب العالمین جس کو کچھ دینے سے اس کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے والی، تو وہ کیوں آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ کیوں آپ کو ایمٹی ہینڈ لٹائے گا؟ یہ ہے دس از دا پوائنٹ ٹو تھنک. اور جبکہ اس کا نقصان بھی کچھ نہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ صمد ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نقصان بھی تم نے اپنا کیا ہے، تو میرے سے جب معافی مانگو میں کیوں نہیں تمہیں معاف کروں گا. جیسے وہ آپ اکثر جھلیا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو میرے خیال وہ تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا، یعنی احمد اکثر کہتا ہے کہ عبدالباسط جلے کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں. تو احمد سے کہہ رہا تھا کہ احمد کسی دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ جلا میں کیوں بولتا ہوں. یعنی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین جو کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنا دیا. اس نے ہمیں حرام اور حلال کی تمیز بھی سکھا دی، یعنی شریعت کے ذریعے. اس نے قرآن جیسی ایک عظیم کتاب بھی ہمیں عطا فرما دی، ہمیں مسلمان بنا دیا. وہ ہمیں کیڑا مکوڑا جانور بھی بنا سکتا تھا، اس نے خوبصورت انسان شکل و صورت والا بنا دیا. اور اس کے باوجود نہ اللہ کی قدر کی، نہ رسول اللہ کی قدر کی، نہ کتاب اللہ کی قدر کی، نہ اپنے انسان ہونے کی حیا کی، نہ مسلمان ہونے کی حیا کی. تو مجھے بتائیے کہ پھر ہم چلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہی چلا ہے نا. اور وہ ابھی آپ بات کر رہے تھے اللہ سبحانہ، وہ پھر یہ نہیں کہتا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم جب گناہوں سے توبہ کرو گے تو بالکل تم حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مانند ہو کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے. یعنی ایک ہم نے بات کی کہ وہ توبہ کر لیتا، توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے گناہوں کو. اور پھر یہ کہ تم ایسے شخص کی مانند بن جاتے ہو کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. علی بھائی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اور آپ کی توبہ سے خوش اتنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جو صحرا میں تھا، اس کا اونٹ تھا، اس کے اوپر زیادہ راہ تھا اور وہ کھو گیا. بس وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا. آنکھ لگی، آنکھ کھول کے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے جو ہے وہ زیادہ راہ کے سمیت سامنے کھڑا ہے. تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں ایک بے ترتیب اور غلط الفاظ بول دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی وہ خوشی میں اس قدر جو ہے وہ بھاولا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے فرمایا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے.